جناب ممبر مجلس شورا، علماء کرام اور عاشقان رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مجھے آج اس بات کی خوشی کہ میں آپ سب سے مخاطب ہوں۔ آپ سب کو علم ہے، اور جیسا کہ ہمارے خادم حسین بھائی نے کئی مرتبہ اپنی تقریروں میں ذکر کیا تھا، میرے ان سے بہت ہی اچھے تعلقات تھے، وہ مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے اور میں ان سے بے حد محبت کرتا تھا، اور ہم دونوں کا ایک ہی مقصد تھا، عشق رسول اور ناموں سے رسول کی حفاظت۔ اور اسی میں دیکھیے انہوں نے ماشاءاللہ جان کی اور خدا قربان کی، اور جس طرح ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی پوری دنیا میں، اس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا کہ پاکستان میں اتنے رسول موجود ہیں کہ اتنے بڑے میدان میں بھی جگہ نماز پڑھنے کی جگہ نہیں تھی۔ میری آپ سب سے یہی درخواست ہے کہ آپ ان کے مشن پر قائم رہیے۔ اس ملک میں بہت برا حال ہے، قادیانوں نے یہاں بڑی گرفت کر لی ہے اور ہر طریقے سے ہر جگہ گھس گئے ہیں، اور اس ملک کا بیڑا غرق کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اور لوگ باہر سے لالا کے لگائے جا رہے ہیں۔ اور کوشش کیجیے کہ ان سب کو پر نگاہ رکھیں۔ سب یہ بھی ضرورت ہو گئی ہے کہ یہ کلام مجید کے اندر تبدیلی کر کے اور وہ مفت بانٹتے پھرتے گھروں پہ۔ ہمیں تو تعجب ہی ہوتا ہے، بھوپال سے اگر اس قسم کی کوئی حرکت کرتا تو وہ ایک دن بھی زندہ نہیں رہتا، ہم واجب القتل کرتے اسے اور ہم قتل کر کے اس کی لاش سڑک پہ پھینک دیتے۔ تو کلام مجید کے اندر تبدیلی کرتا یا ناموس رسول کی کوئی بے حرمتی کرتا، لیکن یہاں ایسا ماحول پیدا ہو گیا ہے کہ جب سرپرستی ہو رہی ہو تو نیچے والے جو ہیں وہ بھی بڑھ چڑھ کر آ رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ ملک کے اندر یہ لعنت پھیلتی جا رہی ہے۔ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے اگر بوڑھیوں کی طرح یا خانیوں کی طرح کوئی اپنا امام بنا لے، لیکن کلام مجید میں اللہ رب العزت نے بار بار فرمایا ہے کہ ہمارے پیارے رسول آخری رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد نہ کوئی دین آئے گا، نہ کوئی پیغمبر آئے گا، نہ کوئی کتاب آئے گی۔ اس کے باوجود بھی لوگ جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہوا ہے اور یہ اکثر عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ضرور ان کی پکڑ کرے گا۔ اس نے کبھی بار بار وعدہ کیا ہے اور اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، کہ جنہوں نے بھی اس چیز میں